الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کرامی میں جو سورتیں ہم نے سنی ہیں ان کا تعارف سورہ طور اور اس کا تعارف سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رقم ہیں، 49 آیتیں ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب آپ ان آیات پر پہنچے ام خلقوا من غیر ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یؤمنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ تو انہیں سن کر مجھے لگا کہ جیسے میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے ہیں۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ آخرت کی ہولناکیوں اور شدت کا ذکر کیا گیا اور قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ طور کی اپنے سے مقابل سورہ ذاریات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قیامت کے دن متقی مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا اور دونوں صورتوں کے آخر میں کفار کا حال بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رقم ہیں، 62 آیتیں ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں۔ نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ اب اس ستارے میں بہت ساری تحقیقات بھی ہو چکی ہیں اور سائنس بھی حیران ہے کہ جو قرآن پاک میں اس ستارے کے بارے میں بتایا گیا وہ ساری چیزیں بالکل حق سچ ثابت ہیں، اور بڑی دلچسپ حکایات اور واقعات ہیں اس ستارے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر دیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سورہ نجم یہ وہ پہلی صورت ہے
جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ اس صورت کا مقصد مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ ان بتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی گئی۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی، ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی، اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس صورت کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ سورہ نجم کی اپنے سے مقابل سورہ طور کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستارے کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ قمر اس آیت کے علاوہ باقی مکی ہے۔ سیہزم الجمع، اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 55 آیتیں ہیں۔ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اقتربہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اس صورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر، سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ اس صورت کا مقصد مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کی بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے، انہیں قیامت قریب آنے، اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سابقہ امتوں میں سے نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ قمر کی اپنے سے مقابل سورہ نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس صورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کے انجام کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ رحمان جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں، 78 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا میں اللہ پاک کا نام اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے الرحمن، اس وجہ سے اس کا نام سورہ رحمان رکھا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے
اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہے۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ آئی ہے۔ اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے، اور یہ ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قریب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور سے عرض کی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی۔ اس نے عرض کی کہ اسے دوبارہ پڑھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت، قدرت، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن مجید کے اللہ کی وحی ہونے اور دلائل بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین، اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ کے کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں، جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان کی اپنے سے ماقبل سورہ قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جنت کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 96 آیتیں ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، جو سورہ کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعات کی مناسبت سے سورہ واقعہ نام رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی یہ محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ گھر کی عورتوں کو یہ صورت زبانی یاد کرانی چاہیے اور روزانہ اسے پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، محتاجی دور ہو جائے گی، غربت تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا
طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ دیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا جو شخص روزانہ رات کے بعد سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو جب اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، اب ان کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ کے جائیں نہ جائیں، کچھ بھی نہ چھوڑیں، ان کے لیے یہی کافی ہے، وہ کسی کے محتاجی نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ لواحقین جو بھی ہے وہ غنی رہیں گے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ بات پسند، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال، لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے، پہاڑوں پہ ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے، پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا، سعادت مند، بدبخت، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ سورہ واقعہ کی اپنے سے ماقبل سورت رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کی شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کی شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں کا، پھر جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت کا، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئی، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات، اس کی ہولناکیاں بیان کی گئی، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئی، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ حدید جو آخری سورت ہم نے آج سنی، سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے اور ایک قول ہے کہ مدنیہ ہے۔ اس میں 4 رکوع ہیں، 29 آیتیں ہیں۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، آئرن، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے حدید یعنی لوہے کے فائدے بیان کیے۔ اس مناسبت سے سورت کو سورہ حدید کہتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہے، جیسے سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر اور بخل کی مذمت بیان کی گئی
پلیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء و رسول علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا، اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے جزا اور دگنے اجر کا بیان ہوا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ ہے اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سورہ حدید کی اپنے سے ماقبل سورہ واقعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، یا آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔